میری سوچ میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ سیریس باتیں کریں، تاریخ کے اوپر بات کریں، سیاست کے اوپر، معاشرے کے اوپر باتیں کریں، مگر ایسا لگتا ہے کہ اب جو آج ہم کنٹینٹ بنانے جا رہے ہیں آج کے معاشرے کا سب سے سیریس ایشو ہے۔ اگر آپ پوری ویڈیو کو سنیں گے تو معذرت کے ساتھ شاید آپ کو ایسے لگے گا کہ ہم آپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ہم ایک عجیب و غریب دنیا میں رہتے ہیں، ہر چیز چمک رہی ہے بھائی، یہاں پہ چہرے لوگوں کے چمک رہے ہیں، موبائل فونز لوگوں کے چمک رہے ہیں، لوگوں کی گاڑیاں چمک رہی ہیں، لوگوں کی گھڑیاں چمک رہی ہیں، یہاں تک کہ لوگوں کی پرسنالٹیز بھی چمک رہی ہوتی ہیں۔ ایک عجیب و غریب بیماری ڈیزیز ہو گئی ہے ساری دنیا میں جس کو پریزنٹیشن کہتے ہیں۔ ہر طرف جہاں آپ دیکھتے ہیں ایک شخص دوسرے سے زیادہ اسپارکل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ناٹ تھرو واٹ دے آر بٹ واٹ دے اون۔ یہ جو روشنی ہے ایک زمانے میں انٹلیکٹ سے آیا کرتی تھی، آج کل لوگوں کے بیگوں پہ لگے ہوئے لوگوز اور جوتوں کے اوپر لگے ہوئے لوگوز سے آتی ہے۔ میرا نام عمران ہے اور میری سوچ میں خوش آمدید۔ آج کل کے جو مرد ہیں ہر عمر کے، ایسے لگتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو ایسے پالش کریں جیسے ایک زمانے میں لوگ اپنی گاڑیاں پالش کر رہے تھے، انفیکٹ اپنے چہروں کو ایسے پالش کرتے ہیں۔ سیم ہیئر اسٹائل ہر شخص کا، جو ہیئر اسٹائل چل رہا ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ سب لوگوں کے سروں کے اوپر ایک ہی طرح سے بال کٹے ہوئے، ایک ہی طرح کی بیڈ لائن ہے، اور سیم فیک کانفیڈنس جس کے پیچھے شاید کیفین ہوتی ہے یا کریڈٹ ہوتا ہے۔ جو خواتین ہیں ایسا لگتا ہے کہ سب کے چہرے ایک ہی کیٹلاگ سے آرڈر کیے گئے۔ یہ جو آج کل کے پلاسٹک سرجنس ہیں یہ نئے آرٹسٹ ہیں آج کے زمانے کے۔ ایک زمانے میں لیونارڈو ڈی ونچی اور پکاسو آرٹسٹ ہوا کرتے تھے، آج کل پلاسٹک سرجنس آرٹسٹ ہیں۔ تھوڑا سا فلر، تھوڑی سی اسکلپٹنگ، تھوڑی سی نوز ایڈجسٹمنٹ، تھوڑی سی جو لائن کو سیدھی کر دیں، اور ایسے لگتا ہے کہ کوئی خوبصورت بننے کے چکر میں نہیں ہے، ہر شخص سیمیٹریکل بننے کے چکر میں ہے۔ یہ شاید وینٹی نہیں ہے بلکہ شاید ایک سروائیول بن کے رہ گئے جس عجیب و غریب سوشل میڈیا کی ویژول دنیا میں ہم رہتے ہیں۔ امپرفیکشن کو یہاں پہ ایک قرض سمجھا جاتا ہے۔ دوسرا مسئلہ جو بہت بڑا ہے اسپیشلی ساؤتھ ایشیا کے اندر وہ ہے بلنگ۔ ہماری جو فیوریٹ ریلیجن ہے آج کل، یعنی ہم ایسے لگتا ہے کہ خدا کی ورشپ کرنا ہم نے چھوڑ دی اور برانڈز کی ورشپ کرنا شروع کر دی ہے۔ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ نماز پڑھنے کی جگہ، عبادت کرنے کی جگہ ایکچولی مال کا پریر ایریا ہے۔ ڈسکاؤنٹ سیزن کا انتظار پورا خاندان مل کے کر رہا ہوتا ہے، تقریباً 6 مہینے پہلے سے تیار ہو جاتے ہیں کہ خریدنا ہے کیا۔ ایک ایوریج ساؤتھ ایشین کی اگر آپ شادی میں چلے جائیں تو ایسے لگتا ہے کہ ایک کاسٹیوم پارٹی ہے جس کی فنڈنگ کیپٹلزم نے کی ہوئی ہے۔ لوگوں نے یعنی اسپیشلی مردوں نے گوچی کے ڈرائیونگ شوز پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اور خواتین نے اتنے بڑے بڑے بکل والے بیگز پہنے ہوتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ان کے کندھے ہل جائیں گے، مگر وہ چونکہ لوگو ہوتا ہے اور لوگ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ لوگو ہے تو وہ بیگ بھی شادیوں پہ لے جانا ضروری ہے۔ اتنے زیادہ ہیرے ہوتے ہیں کہ شاید کمرے میں شینڈلیئر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ فنی بات ویسے یہ ہے جن مردوں کے پاس یہ ڈرائیونگ شوز ہیں گوچی یا ایل وی کے، یہ نام کے اندر ہے بھائی۔ ڈرائیونگ شوز کا مطلب یہ ہے کہ ایک کمفرٹیبل فلیکسیبل سول جس کو کمفرٹ کے لیے بنایا گیا گاڑی چلاتے وقت، مگر جب اس کے اوپر ایک اتنا بڑا لوگو لگ جاتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک فارمل ویئر ہے۔ سڈنلی شیروانیوں کے نیچے اور سوٹس کے نیچے شادیوں پہ آپ کو یہ جوتے نظر آتے ہیں، اور یہ جو ورساچی کے بکل والی بیلٹ ہم نے پہنی ہوتی ہے اور رولکس گھڑی جو ہے وہ رسٹ کے اوپر پہنی ہوتی ہے، تو جتنا بھی ان اپروپریٹ لگتا ہے پہننے والا سمجھتا ہے کہ وہ اتنا ہی زیادہ کلر لکس کے ساتھ شادی پہ آئے، کیونکہ لاجک سمپل ہے کہ لوگوں کو لگے کہ ہم نے مہنگی چیزیں پہنی ہوئی ہیں، اور چونکہ ہم نے مہنگی چیزیں پہنی ہوئی ہے تو امپریسو بات ہی ہوگی۔ اور ہم نے کیا یہ ہے کہ ہم نے ٹیسٹ کو پرائس ٹیگ سے ریپلیس کر دیا۔ ایک وقت ایسا تھا، بلکہ شاید ابھی بھی کچھ لوگ ایسے رہ گئے ہیں دنیا کے اندر جن کے لیے اسٹائل جو ہے اس کا کچھ مطلب ہوتا ہے، اس کے کوئی معنی ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ شو مارنا شروع کر دیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ ایکچولی ہے کون۔ ہمارے یہاں ایک لٹھے کا سفید شلوار قمیض ہوتا تھا، خاصا امپریسو لگتا تھا، آج بھی کسی نے پہنا ہو تو ایسے لگتا ہے کہ جس شخص نے لٹھے کا شلوار قمیض پہنا ہوا ہے سفید رنگ کا، اس کو کسی ویلیڈیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ سمپلسٹی ایک خاموش طاقت کو اور ایک خاموش پرسنالٹی کو کیری کرتی ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سمپلسٹی کا مطلب ہے چیپ، سستا کام، اور سستا کام ہم لوگ کرنا نہیں چاہتے، بلکہ چیپ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ مارکیٹ میں یا کسی شہر میں یا کسی دعوت میں سادے کپڑے پہن کے چلے گئے۔ جتنا زیادہ بلنگ ہوگا اتنا زیادہ سکسیس ہوگا، اتنا زیادہ پیسہ سمجھا جائے گا، اتنا ڈیزائربل لگیں گے آپ۔ یہ ٹریجڈی ایسی ہے کہ اس کی وجہ سے اب اس دوڑ کے اندر ہر شخص ایک ہی طرح کا لگنا شروع ہو گیا۔ آپ کسی بھی
کیفے میں چلے جائیں کسی بھی ہپ ایریا میں، لاہور چلے جائیں، کراچی چلے جائیں، ممبئی چلے جائیں، ڈھاکہ چلے جائیں، آپ کو سیم ایسٹیٹک نظر آئے گی۔ اس کو ویسے کہتے ہیں انفلوئنسرز یونیفارم، یعنی برانڈڈ سنیکر پہنے ہوئے ہوں گے، ڈیزائنر گلاسز ہوں گے، اوور اسٹائلڈ اوور جیلڈ بال ہوں گے، سیم فون ہوگا، آئی فون ہوگا اور سیم کیس کے اندر ہوگا، ایک ہی طرح کا پوز ہوگا، ایک ہی طرح کی لاتیں ہوگی۔ ساری زندگی آپ کے آباء و اجداد دودھ پتی پیتے رہے، آج ساری قوم جو ہے وہ لاتیں پی رہی ہے، یعنی دودھ میں آدھی چمچ کافی ملا کے 2,000 روپے ہم دینے کو تیار ہے۔ 200 روپے کی چائے پتی جو سارے ہماری صدیوں سے ہمارے یہاں پی جا رہی ہے، اس کو کوئی پیتا نہیں ہے کیونکہ فیشنیبل نہیں ہے۔ اور واٹ ہیپنز از کہ پورا معاشرہ ایک ہی طرح لگتا ہے فوٹو کاپی مشین سے سب کو نکالا ہوا ہے۔ تھوڑا سا زوم آؤٹ کرتے ہیں، تھوڑی سی ہم نے شاید زیادہ کر دی، مگر اگر آپ اس ساری چیز کو پیچھے سے بیٹھ کے دیکھیں تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک انسیکیورٹی ہے ڈریسڈ ایز لگژری۔ یہ جو ہمارا خطہ تھا ساؤتھ ایشیا کا، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ہم وی آر اسٹارڈ فار ویزیبلٹی فار سینچریز۔ کلونیلزم نے طاقت لے لی ہم سے، غربت نے پرائیڈ لے لی ہم سے، اور فائنلی جب ہم نے ترقی کرنا شروع کی، آزادی آ گئی، ترقی ہو گئی، اکانومیز بڑی ہو گئی، اب فائنلی جب ہمارے یہاں لوگوں کے پاس پیسہ آ گیا تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا دیکھے کہ ہمارے پاس پیسہ آ گیا۔ ہم صرف خاموشی سے یہ لوگوں کو نہیں بتانا چاہتے دنیا کو کہ ہم سکسیزفل لوگ ہیں، ہم اس کو اب شاید اناؤنس کرنا چاہتے ہیں۔ ویسٹ کے اندر اگر آپ کسی ملینئر یا بلینئر کو دیکھیں تو اس نے ایک عام سی لنن کی قمیض پہنی ہوئی ہوگی اور خاموش لوگوز ہوں گے۔ بالکل لاؤڈ چیزیں جو ہیں وہ ویسٹ میں ختم ہو گئی ہیں، مگر ہمارا جو سکسیس ہے ہم اس کو سونے کے پانی میں نہلانا چاہتے ہیں۔ وہاں پہ جو کوائٹ لگژری سمجھی جاتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوز پہن کے ہم یہ اناؤنس کریں کہ وی ہیو فائنلی ارائیوڈ۔ دیکھیے اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، یہ ایک فیز ہے جس سے ہمارا خطہ گزرا، ایک لاؤڈ گلٹرنگ اور ایکچولی امبیرسنگ فیز۔ ہر سویلائزیشن جو ایڈولسنس میں ہوتی ہے، نو عمری کے اندر ہوتی ہے، جو ترقی کر رہی ہوتی ہے، اس کے اندر اس قسم کا فیز آتا ہے۔ ویسٹ کے اندر بھی ایک بلنک کی سینچری آئی تھی۔ اگر آپ پرانے 800 150 سال پہلے کے ویسٹرن بادشاہوں کے کاسٹیومز دیکھیں تو سر سے پیر تک ہیرے انہوں نے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو نوبلز تھے اس زمانے کے، وہ بھی اپنے گلے کے اندر بہت زیادہ جولری پہنا کرتے تھے۔ مگر ویسٹ آؤٹ گرو اٹ آفٹر جنریشن، مگر ہم ابھی یہاں پہ اس جگہ پہ پہنچے، اور آف کورس ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم تھوڑی سی روشنی دکھائیں، تھوڑی سی بلنگ دکھائیں، تھوڑے ہار پہنیں، تھوڑے سے لوگوز پہن کے لوگوں کو دکھائیں۔ مگر پرابلم یہ بن گیا کہ سم ویئر along دا وے، جو 78 سال ہو گئے، 78 79 ایئرز آزادی کو، مگر سم ویئر along دا وے دا شائن گاٹ لاؤڈر دین دا سول۔ اب ایک دوسرے کے لیے کپڑے پہنے جاتے ہیں جی، دوسرے کو دکھانے کے لیے۔ آپ نے کسی دعوت پہ جانا، آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ ایسی چیز پہنو جو دوسرے کو دیکھ کے لگے کہ یار اس بندے کی کیا بات ہے۔ اپنے لیے ہم فیصلے کرنا ہم نے ختم کر دی ہیں۔ گاڑیوں کے بارے میں بات کرنا جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا کنورزیشن کرنے سے۔ جولری نے جوائے کو ریپلیس کر لیا۔ شادی ایک زمانے میں محبت اور فیملی کے لیے کی جاتی تھی، اب ایک شو روم بن کے رہ گئے۔ لوگ ایسے ایسے وینیوز رینٹ کرتے ہیں کہ وہ ایونچولی ان کو بینکرپٹ کر دیں تاکہ جو لوگ اس شادی پائیں گے وہ ان سے امپریس ہوں۔ 4 5 شادی کے جو دن ہیں اس میں لوگوں کو اس طرح امپریس کر دیں کہ بعد میں اگر ہم بینکرپٹ بھی ہو جائیں تو کم از کم لوگ ہماری عزت کریں۔ آئرنی یہ ہے کہ جتنا زیادہ آپ پیسہ اسپینڈ کرتے ہیں اس قسم کی خرافات کے اندر تاکہ آپ رائل لگیں، تو اتنا ہی عام اور آرڈنری ایکچولی لگتا ہے۔ سیم چہرے، سیم قسم کے کپڑے، سیم سینس آف امپورٹنس، یہ ویسے کلاس نہیں لگتی ہے، ایکچولی کوریوگرافی لگتی ہے۔ ویڈیو کے شروع میں ہم نے کہا کہ ایک سوشل میڈیا کی عجیب و غریب دنیا ہے، مگر ایکچولی سوشل میڈیا نے یہ کریٹ نہیں کیا، صرف سوشل میڈیا نے یہ جو ہمارے اندر کا بلنگ ہے اس کو انڈسٹریلائز کیا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح پلاسٹک سرجری نے خوبصورتی کو اب انڈسٹریلائز کر دیا ہے۔ انسٹاگرام نے ڈیزائر کو انڈسٹریلائز کر دیا ہے۔ ہر آدمی امیر لگنا چاہتا ہے، ہر آدمی ریلیونٹ لگنا چاہتا ہے، ہر آدمی ریمارکیبل لگنا چاہتا ہے۔ یہ امپاسبل 3 آرز ہیں، یعنی رچ، ریلیونٹ اور ریمارکیبل، یہ اچیو کرنا انتہائی زیادہ مشکل ہے۔ اس کے پیچھے بھاگنا جو ہے وہ بے وقوفی ہے۔ لوگ ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیوز بناتے شاپنگ کرنے کی، لوگ 5 اسٹار ہوٹلز کے باہر
کھڑے ہو کے ٹک ٹاک ویڈیوز بناتے ہیں, انسٹاگرام ویڈیوز بناتے ہیں, پریٹینڈ یہ کرتے ہیں کہ ہم ان ہوٹلوں کے اندر رہتے ہیں, اور لاکھوں لوگ ان کو دیکھ کے جیلس ہو رہے ہیں, کیونکہ ایک نئی گلوبل لینگویج بن گئی ہے, اور اس لینگویج کا نام ہے نمائش کی بولی, یعنی ڈائلیکٹ آف ڈسپلے. آپ یہ سمجھتے ہیں جو ہم نے بات کی ہے یہ ہارملیس ہے؟ 2 منٹ اس بات کو دوبارہ سنیں اور سوچیں. یہ جو اپیرنس جب ایسپریشن بن جاتی ہے, جب سبسٹنس جو ہے وہ گلنا شروع ہو جاتی ہے, یعنی انسان کے اندر جو اس کی پرسنالٹی ہے وہ گلنا شروع ہو جاتی ہے, جب لوگ لون لے کے ڈیزائنر جوتے خریدنا شروع کر دیتے ہیں, فیملیز بینکرپٹ ہو جاتی ہیں کیونکہ ایک رات کی شادی پہ انہوں نے اتنے پیسے سپینڈ کر دیے ہوتے ہیں جو ان کی پہنچ سے باہر ہوتے ہیں. تو ہم نے ایک اکانومی آف ایلوژن کریٹ کر دی ہے. ہر آدمی آن لائن ایسے لگتا ہے کہ رچ ہے, امیر ہے, بہت زیادہ پیسے والا ارب پتی آدمی ہے, یعنی تمام انفلوئنسر ایسے لگتا ہے کہ ان کی جیب میں اتنے پیسے ہیں جتنے پرابلی بل گیٹس کے پاس نہیں ہیں, اور ریسٹلیس ہیں یہ تمام لوگ آف لائن. غریب آدمی کو شرم آتی ہے غریب ہونے کی وجہ سے, اور امیر آدمی ٹیریفائڈ ہے کہ وہ کہیں ویژولی کسی سوشل میڈیا پوسٹ کے اندر غریب نہ لگنا شروع ہو جائے. ہر آدمی کوشش کر رہا ہے, کنٹینٹ کوئی بھی نہیں ہے, ہر آدمی ایسے لگتا ہے کہ صرف پرفارم کر رہا ہے. کئی دفعہ میں سوچتا ہوں کہ دنیا میں صرف جو آنیسٹ چہرے رہ گئے ہیں, ایماندار چہرے, وہ چہرے ہیں جن کی تھوڑی سی ناک ٹیڑھی ہے, جن کی جو ہنسی ہے وہ تھوڑی سی انفلٹرڈ ہے. ایک ایسا شخص جو جس کو فرق نہیں پڑتا کہ اس کی شرٹ جو ہے وہ زارا سے لی گئی ہے, زینب مارکیٹ سے لی گئی ہے. ایک ایسا شخص جو ہے جو اس طرح کے کراؤڈ میں جہاں پہ ہر شخص ایک جیسا ہے, وہ شخص اسٹینڈ آؤٹ کرتا ہے جو ایکچولی اپنے اوپر, اپنی پرسنالٹی کے اوپر ٹائم بھی اسپینڈ کرتا ہے, سمجھ بھی اسپینڈ کرتا ہے, کیونکہ ایسے لوگ اب کم ہو گئے. ایسے لوگ جن کا تعلق, جن کی سوچ حقیقت جیسی, وہ لوگ کم ہو گئے. آتھینٹیسٹی ایسے لگتا ہے کہ آج کے زمانے میں ایک بغاوت, ایک ریبیلین بن کے رہ گئی, اور آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر ایسی چیزیں دیکھتے ہیں. ایک وقت تھا جب آپ کسی کو رولیکس پہنے ہوئے دیکھتے تھے تو آپ کو لگتا تھا کہ رولیکس کا مطلب یہ کہ کرافٹمین شپ ہے, اور رولکس کا مطلب تھا کہ اس گھڑی کے اوپر محنت کی گئی ہے, اس کو بنانے کے اوپر محنت کی گئی ہے, اس کے اندر ہیریٹیج ہے. اس گھڑی کو جس شخص نے پہنا ہوا ہے وہ امپورٹنٹ سمجھتا ہے کرافٹمین شپ کی. آج صرف جو لوگ مہنگی گھڑیاں پہنتے ہیں, جو وہ افورڈ نہیں کرتے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ میں بھی ہوں, آئی ایگزسٹ. اب جب کسی ایسے شخص کو آپ دیکھتے ہیں جس نے رولیکس کی گھڑی پہنی ہوئی ہے اور آپ کو اس کے بیک گراؤنڈ کا پتہ ہوتا ہے کہ افورڈ نہیں کر رہا ہوتا, تو آپ ایکچولی رولیکس کی کرافٹمین شپ نہیں, انفیکٹ ایک شخص کی رولکس کی ڈاؤن پیمنٹ کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ جو وقت ہے اس کو اب رولکس نے میجر کرنا بند کر دیا ہے, اور اب آپ کا جو سٹیٹس ہے اس کو میجر کرنا شروع کر دیا ہے. یہ عجیب و غریب ٹریجڈی ہے ہمارے دور کی, ہماری جنریشن کی, کہ ہم نے اب پرائیویٹلی انجوائے ہی کرنا بند کر دیا ہے. ہمیں اب پروف چاہیے کہ ہم انجوائے کر رہے ہیں پکسلز کے اندر. یعنی ہم اگر دوستوں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کیسے پتہ چلے گا ساری دنیا کو کہ ہم شام کے ٹائم بہت ہی ہلا گلا کر رہے ہیں, مزے کر رہے ہیں, جب تک کہ اس کی چھوٹی سی ویڈیو بن کے ہم سوشل میڈیا پہ نہیں ڈالیں گے. ہم صرف چیزوں کے مالک نہیں بننا چاہتے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کو پتہ ہو کہ ہم ان چیزوں کے مالک ہیں. دنیا ایک آئینے کی طرح بن کے رہ گئی ہے, اور ہم ایسے لگتا ہے کہ اس تمام کی تمام لوگ اس آئینے کے اندر قید ہو گئے, اور ہم سب لوگ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ آئینے کے اندر جو ہمارا ریفلیکشن باقی لوگ دیکھ رہے ہیں وہ کم از کم ملینئر یا بلینئر کا نظر آئے. اب آپ اگر اس روشنی کو, اس چمکتی دنیا کو اسٹرپ کر دیں تو رہ کیا جائے گا؟ اگر آپ بیگ لے لیں کسی کی زندگی سے, کسی کے جوتے اٹھا لیں, وہ جو فلر اور فلٹرز لگے ہوئے ہیں آپ کو چہرے کے اندر, تو پیچھے رہ کیا جائے گا؟ سچائی یہ ہے کہ ویسے پیچھے رہ کچھ نہیں جائے گا, کیونکہ بہت سے ایسے لوگ جو اس دوڑ میں لگے ہوئے ہیں, یہ جو چیزیں ہیں یہ واحد کہانی ہے جو ان کی ہے, ان کی اپنی کوئی کہانی نہیں ہے. ان کی کہانی وہ کہانی ہے جو ان چیزوں کی کہانی ہے. کیونکہ جب آبجیکٹس آپ کو ڈیفائن کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ ایگزسٹ کرنا بند کر دیتے ہیں دا مومنٹ یو اسٹاپ پرفارمنگ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو انجوائے نہیں کرنا چاہیے, اگر آپ کا پیسے ہیں مہنگی چیزیں بھی لینی چاہیے, اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں ضرور پہننی چاہیے. بیوٹی, ویلتھ, کمفرٹ, ان تمام چیزوں کی دنیا میں جگہ ہے. مگر جب آپ کی آئیڈینٹی ان چیزوں کے اوپر ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیتی ہے تو ایکچولی آپ آلریڈی بک گئے ہوتے ہیں. یہ جو ٹریجڈی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ لوگ لگژری چیزیں پہنتے ہیں, ٹریجڈی شاید یہ ہے کہ اب لگژری لوگوں کو پہنتی ہے. مے بی اس وجہ سے جس چیز کو ہم ٹیسٹ کہتے ہیں, جس چیز کو ہم ذوق کہتے تھے, وہ ختم ہو گیا. اس کی وجہ شاید یہ نہیں ہے کہ ہم نے چیزوں کی کیئر کرنا بند کر دیا, اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ ہم نے غلط چیزوں کی
کیئر کرنا شروع کر دیا. ہم نے لاؤڈنیس کو یہ سمجھا کہ لاؤڈنیس کا مطلب کانفیڈنس ہے. ہم نے یہ سوچا کہ لوگوز کا مطلب لیگیسی ہے. ہم نے یہ سمجھا کہ سٹائل کوئی ایسی چیز ہے جس کو آپ بازار سے پیسے دے کے خرید سکتے ہیں. اس بات کو ہم بھول گئے کہ سٹائل اس کو کہتے ہیں کہ جو چیز آپ بلڈ کرتے ہیں کوائٹلی اوور ٹائم. سیٹرڈے رات کو پورے اس خطے کے اندر کوئی ایسا شخص ہوگا، بلکہ بہت سے ہزاروں ایسے شخص ہوں گے جو اپنی گھڑی کو پالش کرے ہوں گے، شاید اپنی ریئل رولیکس کو یا اپنی فیک رولیکس کو، ایک ایسے ڈرائنگ روم کے اندر جس سے پیسے کی خوشبو آ رہی ہے. کوئی ایسا شخص ہوگا، ایک ایسی خاتون ہوگی جو اپنے چہرے کو ایک رنگ لائٹ کے اندر فکس کر رہی ہے. یہ تمام لوگ ایک ایسی الگوریتم کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جس کو ان کا نام بھی نہیں شاید پتا، اور وہ ایفرٹ لیس لگنے کی کوشش کریں. وہ اتنا زیادہ ایفرٹ ڈال رہے ہیں کہ لوگوں کو لگے کہ وہ ایفرٹ لیس ہی تیار ہوئے ہیں. دونوں شاید تھک گئے ہیں بہت زیادہ، اور ہم جیسے لوگ آرام سے بیٹھ کے چائے پی رہے اور ساری دنیا کو دیکھ رہے ہیں جو ایک دوسرے کو آؤٹ پرفارم کرنے میں لگی ہوئی ہے، ایک ایسی آڈینس کے لیے جو آلریڈی ان سے آگے نکل گئی ہے. مے بی دی اونلی لگژری لیفٹ ان دس ورلڈ از ٹو ناٹ کیئر ہاؤ یو لک ٹو اینی ون. بہت شکریہ.